یہ فرمائیے کہ دوسری بات جو ہم بچپن سے بڑے زور و شور سے سنتے آئے ہیں، میں نے خود ذاتی طور پہ اس پہ کئی مضامین لکھے ہیں۔ جب بھی ہم بچپن میں مضمون لکھا کرتے تھے اسلامک اسٹڈیز کے لیے، تو یہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہوتا تھا، سب سے ہمیں آسان بھی لگتا تھا اور اس پہ ہم بڑی روانی سے لکھا کرتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اس میں ایک اکنامک سسٹم بھی ہے، اس میں ایک فیملی سسٹم بھی ہے، اس میں ایک سوشل سسٹم بھی ہے۔ مطلب ہے کہ یہ تمام چیزوں کے حوالے سے جواب دیتا ہے۔ ایون کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے تھنکر اسکالرز بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ہم سائنسی علوم بھی جان سکتے ہیں، یا کم سے کم ہم سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، کیونکہ میں نے قرآن کو ویسے تو کئی دفعہ پڑھا، مگر ریسنٹلی پچھلے ہفتے میں نے بیٹھ کے دوبارہ سے کور ٹو کور دوبارہ سے پڑھا ترجمے میں۔ یہی تلاش کر رہا تھا میں کہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، حدیث تو آپ کو پتہ ہے اس کی کئی کتابیں ہیں اور کافی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، تو میں اس کا تو مکمل تجزیہ نہیں کر سکا۔ تو کیا قرآن اور حدیث میں یہ کہیں فکرہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ آپ جیسے لوگ جو اوکھے اوکھے سوال اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ مسلمانوں کو یہی خیال ہے کہ ان کو قرآن مجید وغیرہ سے پڑھنے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑا پیغام ہے کہ جب کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مذہب سے نفرت کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یا مذہب کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ دین کو سمجھنے کے ایک سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اس میں اس کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں، تشکیک بھی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کسی پہلو پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، ہمارے ہاں بہت سارے جملے بولے جاتے ہیں ایک کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے۔ آپ اس کانٹیکسٹ سے ان جملوں کو اٹھا کر اس سے جب قانون اخذ کریں گے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا اسی جملے کو آپ لے لیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کو اگر میں ایک سادہ انداز میں کسی مسلمان کے سامنے پیش کروں اور میں اس کو یہ کہوں کہ دیکھو اسلام کا مقصد ہے تزکیہ، پاکیزگی، تمہاری پیوریفیکیشن، وہ تمہیں آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں جو تمہیں سوالات پیش آئیں گے جن کا تعلق آخرت کی نجات سے ہوگا یا جو دین کا مقصد ہے اس سے ہوگا، جس میں وہ تمہیں پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، تو بے فکر رہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ دین تمہارا ہاتھ چھوڑ کے تمہیں الٹپ کسی پگڈنڈیوں پہ گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے گا، نہیں، بلکہ اس نے بڑے رہنما، بڑے واضح اصول دیے ہیں، اور اس معاملے میں وہ ایک مکمل ضابطہ رکھتا ہے، اس کے اندر ایک پورا لائف کنڈکٹ بیان ہو گیا ہے، تمہیں وہ کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب اس طرح سے اگر میں بات کروں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کے بالکل عین مطابق ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، سب کچھ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نیکی اور بدی، اخلاقی اور بد اخلاقی میں ایک سیدھا راہ تمہیں دیتا ہے، ایک پورا کا پورا کوڈ دیتا ہے، ایک شریعت دیتا ہے، قانون دیتا ہے۔ جن معاملات میں تمہیں اضطراب تھا اس کے اندر فیصلہ کن جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے حلال بین ہے، حرام بین ہے، بینہم مشتبہات ہیں، اس کے اندر کہیں پر کوئی شبہ تھا تو اس نے شریعت اور قانون بھی دیا۔ لیکن آپ اس سے آگے بڑھ کے اسی جملے کو ایک دوسری کونیٹیشن میں استعمال کریں، اور وہ یہ ہو کہ دنیا کے اندر میں جیتا ہوں، جینے کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ مثلاً مجھے ایک ہیلتھ سسٹم چاہیے، مجھے ایک ٹیکسیشن کا نظام چاہیے، مجھے ایک اکنامک سسٹم چاہیے، مجھے ایک پولیٹیکل سیٹ اپ چاہیے، مجھے اپنی زندگی کے اندر ایک پورا کا پورا قانون اور پینل لا اور کورٹ کا سسٹم چاہیے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ یہ جملہ کہیں کہ اسلام تجھے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جو کچھ آپ کو سسٹم ریکوائرڈ ہے وہ دیتا ہے، تو یہ جملہ سر تسر غلط ہوگا۔ دین نے یہ دعویٰ کہیں بھی نہیں کیا، بلکہ دین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آپ کو اخلاقی اصولی تعلیمات دیتا ہے، اور وہ اصولی تعلیمات اخلاق پر مبنی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ اور غلط کیسے ہوگا؟ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹیکسیشن کے لاس، میں آپ کے سامنے رکھوں گا پولیٹیکل سائنس کی پوری کتابیں، اور آپ اس کے جواب میں لا کر میرے سامنے کچھ 2-4 آیتیں رکھیں گے، 1-2 حدیثیں رکھیں گے، کچھ صحابہ کے آثار رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک منطقی طور پر مرتب کی ہوئی فکر رکھ دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کا پولیٹیکل سسٹم۔ یہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں دیا، اسلام نے کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیا، اسلام نے پرنسپلز دیے ہیں، اسلام نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے۔ مثال سے سمجھ لیتے ہیں اس بات کو۔ آپ دیکھیں پولیٹیکل شریعہ ہے یا پالیٹکس کے معاملے میں جو دین کا قانون ہے، آپ اس کو پڑھیں قرآن مجید میں، چند باتیں اصل الاصول کے طور پہ قرآن نے بتائیں، اور وہ کیا ہیں؟ موریلٹی پہ مبنی باتیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اور
اولو الامر منکم، جن کو تمہارا رہنما مقتدی بنا دیا گیا ہے ان کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے۔ یہ ایک اخلاقی اصول کی طرف نشاندہی کی ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں اور میں نے ان کی اس حیثیت کو ماننا ہے، وہ غلط بھی ہوں گے تو ماننا ہے، اختلاف بھی کرنا ہے۔ اب یہاں کیا بیان کیا دین نے؟ اصول، پرنسپل، پروٹوکول۔ آگے بڑھیے، دین نے یہ بتایا کہ جس وقت تمہیں حکمران بنا دیا جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو اور امانتیں اور ذمہ داریاں ان کو سونپو جو ایماندار لوگ ہیں۔ اب یہاں پر کہیں نہیں بتایا گیا جی آپ کا کیبنٹ سسٹم کیا ہونا چاہیے، یا مثال کے طور پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا صدارتی نظام ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں بتایا گیا، ایک اصولی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد آگے آئیے، قرآن مجید نے کہا امرہم شوری بینہم، بھائی تمہارا جو نظم اجتماعی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص بندوق کے زور پہ، طاقت کے زور پہ طاقت کر کے آگے تمہارے سر پہ بیٹھ جائے، ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے تو اللہ نے مقرر کر دیا، نہیں، لوگوں کی رائے پر مشتمل ہوگا۔ اصول بیان کر دیا، رائے کیسے دینی ہے، رائے کب لینی ہے، 4 سال بعد الیکشن کرنے ہیں، 8 سال بعد الیکشن کرنے ہیں، اس میں متناسب نمائندگی کا نظام لینا ہے، اس کے اندر بی ڈی سسٹم کو لے کے آنا ہے، اس کے اندر امریکہ میں جیسے صدارتی انتخاب ہوتا ہے یہ لے کے آنا ہے، اس کے اندر پرسنل ووٹنگ ہونی ہے، اس کے اندر پرائمری سیکنڈری الیکشنز ہونے ہیں، یہ کچھ نہیں بتایا، یہ سب کا سب انسان کرتا ہے۔ جس وقت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دین ان معاملات میں بھی مداخلت کرتا ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انسان کی بے توقیری کر رہے ہوتے ہیں، اسی خدا کے بنائے ہوئے انسان کی۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، پوٹینشیل، جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھی سماج کو اس وقت اس سسٹم کی ضرورت ہے۔ تو یہ دین اور انسان کو الگ نہیں کرتے آپ۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس معاملے میں انسان کی عقل پہ یہ چیز چھوڑ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کو یہ صلاحیت دی ہے، وہ اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنے عرف، اپنے تمدن، اپنے زمانے کی حرکیات کے لحاظ سے تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ مذہب پورا کا پورا کوئی سسٹم دیتا ہے، جب آپ جواب میں پوچھیں نا سسٹم کہاں ہے تو وہ فقہا کی کتابیں نکال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر تو فلاں فلاں فقیہ نے یہ کہا تھا، اور وہ فقیہ نے چونکہ صحابہ سے سنا تھا اور صحابہ رسول اللہ کے دور میں تھے۔ میں آپ کو اس کی ادنا سی مثال دیتا ہوں، مثلا آپ پوچھیں نا ان سے کہ اکنامک سسٹم کیا ہے اسلام کا، تو آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے اکنامک سسٹم کے اندر یہ 5 موڈ آف ٹرانزیکشن ہے جو حرام ہے، ممنوع ہے۔ آپ وہ موڈ آف ٹرانزیکشن جب باہر ڈھونڈنے بھی جائیں نا تو آپ کو نہیں ملے گی۔ مثلا آپ فقہ کی کتابیں کھولیں، اس میں لکھا ہوگا بے ملامسہ حرام ہے اسلام میں۔ اب بے ملامسہ رسول اللہ کے دور میں ایک موڈ آف ٹرانزیکشن ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور بغیر دیکھے کپڑے پہ آپ نے ہاتھ لگا لیا تو بس آپ نے کہا ابھی آپ کا ہے، تو رسول اللہ نے کہا یہ کیا بیوقوفی کا کام کر رہے ہو بھائی، نہ اگلے کو پتا کتنے کا بیچ رہا ہے، نہ تمہیں پتا کتنے کا خرید رہا ہے، یہ کیا طریقہ کہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ ابھی میرا ہو گیا اور اس کی جو قیمت چاہے طے کر لی۔ تو وہاں اس معاشرے میں بھی جو اپلائڈ موڈ آف ٹرانزیکشن تھے، جو اسلام کو لگتا تھا کہ اس کے جو کوڈ ہے اس کے خلاف ہیں، تو پیغمبر نے اس پہ اطلاق کر دیا، وہاں بھی وہ کوئی سسٹم نہیں دے رہے۔ تو دین اسلام کسی قسم کا کوئی سسٹم آپ کو نہیں دیتا، پرنسپلز، پروٹوکول، گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ یہ معاملہ پولیٹیکل شریعہ کا ہے، یہی معاملہ اکنامک شریعہ کا ہے۔ وہاں دیکھیے کیا کہا، اکل الاموال بالباطل ممنوع ہے، قرآن مجید نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی پرنسپل، بھائی غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور پھر بتایا کچھ چیزوں پہ اطلاق کر کے کہ سود جو ہے نا، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں کرایہ بھی تو لیتا ہوں نا کسی چیز کو دے کر، تو پیسوں پہ بھی میں قرض پہ منفعت لے لوں، تو کہا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو وہ گرے ایریاز جہاں پہ انسانی عقل اطلاق نہیں کر سکتی تھی، اطلاق کر کے دکھا دیا۔ جوئے کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی یہ تو آپ کے اندر ایک نری حس پیدا کرتا ہے، دوسرے کی جیب سے چونی اینٹ لینے کا جذبہ ہوتا ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ تو پوری کی پوری آپ دین اور شریعت کی ہدایات دیکھیں، اس میں صرف اصول زیر بحث ہیں، ان کا اطلاق معاشرہ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ اصول بھی دین نے اس وقت تک نہیں دیے جس وقت تک معاشرہ اس جگہ پہ نہیں پہنچا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے الہامی روایت میں بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی نا، تو بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی متمدن قوم نہیں تھے، کوئی ان کی اس طرح کی تہذیب نہیں تھی، کوئی ان کی حکومت نہیں تھی، کوئی ان کا نظم اجتماعی ریاست نہیں تھا، تو کوئی حکم نہیں دیا گیا ان کو نظم اجتماعی سے متعلق، کوئی ہدایت دی، اس لیے کہ انسانوں نے اس کو وجود پذیر کرنا ہے۔ وہ جب وجود پذیر ہو جائے گا تو پھر آپ کو پروٹوکول بھی دی جائیں گے، پرنسپل بھی دی جائیں گے، اور بعض معاملات میں جہاں پر گرے ایریاز ہیں یا آپ کی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، شریعت بھی دی جائے گی۔ یہی معاملہ پورے کے پورے دین میں ہوتا ہے۔ آپ نے جو بات کی مجھے تو یہ بہت ہی منطقی قسم کی بات لگی، کیونکہ میں ایک ادنا سا تاریخ کا طالب علم ہوں اور پولیٹیکل اکانومی پڑھاتا بھی ہوں، اکنامکس بھی پڑھاتا رہا ہوں، پالیٹکس بھی پڑھاتا رہا ہوں، اور میرے تو مشاہدے میں یہی بات آتی ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹی ایڈوانس ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، ایون سوشل سسٹم بھی تبدیل ہوتا ہے۔
تو سماج اور مزید آگے بڑھتا ہے، اور اگر وہ کہیں پہ جمود کا شکار ہو جائے، وہ معاشی نظام، وہ سیاسی نظام، تو پھر سوسائٹیز پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات مجھے بڑی ڈسٹرب کرتی تھی بار بار، جو آپ نے بڑا کلیئرٹی دی اس پہ، کہ جو آج سے 1400 سال، 2000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے جو نظام ہے، ہو بہو وہ تو نہیں ہم نے قائم کرنا آج، مگر اس سے کچھ بنیادی اصول اخذ کر کے ان کا اطلاق آج کے زمانے میں سوسائٹی کو سمجھ کر کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی سب سے زیادہ منطقی بات ہے۔